الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنا بندہ بنا کر پیدا فرمایا. بن مانگے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارک میں پیدا فرمائی. جس امت میں پیدا ہونے کے لیے، جس امت کو اپنانے کے لیے پچھلے زمانے میں انبیاء علیہم السلام دعائیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے. گزشتہ جمعہ فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح انہوں نے حضرت انسان کو پیدا ہونے سے پہلے حضرت انسان کی برائی کی، اس کے اندر جتنی بد اخلاقیاں، بری عادتیں تھیں، ان سب کو بیان کیا. تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب یوں دیا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتہ سر تا پیر، یعنی سر سے لے کر پیر تک نور سے منور ہے، اس کی پیدائش نور سے بنی ہوئی ہے. فرشتے کو صرف اور صرف عبادت سے مطلب ہے. ان کا کھانا، ان کا پینا، اگر وہ عبادت نہیں کیے تو ایسا لگتا ہے گویا کہ وہ تھک گئے ہیں، سست ہو گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح فرشتہ عبادت کے بغیر نہیں رہ سکتا. اور ایک مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے بنایا، اس کے اندر شرارتیں ہیں، فتنے ہیں. امت کو، ہر انسان کو، ہر مخلوق کو ستانے کی اس کے اندر ڈگری ہے. تو جب تک وہ کسی انسان کو ستاتا نہیں، جب تک وہ کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتا یا دوسری مخلوق میں خلل نہیں ڈالتا، اس وقت تک اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کہتے ہیں. اسی لیے جب ہم قرآن شریف کی تلاوت یا دوسرے احادیث وغیرہ دعائیں پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتے ہیں. یہ شیطان کیا ہے؟
یہ آج سے بنی ہوئی ایک ایسی مخلوق ہے جو ہر بڑے سے بڑے عابد کو، ہر بڑے سے بڑے ولی اور قطب ابدال کو، ہر بڑے سے بڑے خواجہ اور غوث کو ان کی عبادتوں میں فرق کر سکتا ہے، کیونکہ خواجہ، قطب، غوث، ابدال یہ جتنے مرتبے ہیں یہ بعد میں بنائے گئے۔ ان تمام مرتبوں کو بنانے سے پہلے انسان کو بنایا گیا۔ انسان کو بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنا دیا۔ ان تمام فرشتوں کا یہ استاد تھا شیطان۔ جب یہ فرشتوں کا استاد ہے تو کیا اس کو قطب ابدال میں فرق معلوم نہیں ہوتا کیا؟ کس کو کس طریقے سے بہکانا، کس کو کس طریقے سے ورغلانا، کس کو کیسی باتیں دماغ میں ڈال کر راہ حق سے دور لے جانا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد رکھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ارادہ کریں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لیجئے شیطان مردود سے۔ جب قرآن شریف پڑھنے کا ارادہ کریں، قرآن کی آیتیں پڑھنے کا ارادہ کریں تو شیطان مردود سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ گزشتہ جمعہ یہ باتیں بھی سامنے آئی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے یہ جادو کا سلسلہ زیادہ ہوا۔ جب سے دنیا بنی اس وقت سے جادو کا وجود دنیا میں موجود ہے۔ جادو کو عربی میں سحر کہتے ہیں۔ جادو کو عربی میں سحر یعنی ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہو۔ اسی سے رات کا وقت نکلا سحر، یعنی ایسا وقت ہے جس وقت میں انسان اپنے اللہ کو سب سے چھپ چھپا کر عبادت کرتا ہے۔ اس وقت کے نماز کا نام تہجد ہے۔ جو اس وقت کا ٹائم ہے اس ٹائم کو سحر کہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہم لوگ اس وقت میں اٹھ کر جو کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اس کو سحری کہتے ہیں۔ یعنی سحر کا مطلب چھپی ہوئی چیز، کسی چیز کو چھپانا، ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا۔ ہم نے سحری میں نیند کو جدا کر دیا اپنے آپ سے۔ کیوں جدا کر دیا؟ رب کریم کا فرمان تھا۔ سحر کہتے ہیں رات کا جو آخری پہر، اس حصے کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا۔ تو عربی میں جادو کو سحر اس لیے کہتے ہیں کہ کسی انسان کی اپنی اصلی حقیقت سے اس انسان کو نکال کر اس کے خیالات میں اس انسان کو منہمک کر دینا۔ سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، انسان جب وہ چیزوں کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ میں یہ تصور کرتا ہے کہ یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے محل میں جادوگروں کے سامنے اپنے معجزے کو دکھانے کا حکم دیا تو تمام جادوگروں نے اپنے ہاتھ میں جو رسیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، جو بھی کچھ اس وقت تھا اس زمانے کے حساب سے انہوں نے نیچے ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ نیچے پڑی وہ سب چھوٹے چھوٹے سانپوں کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ اس وقت نیچے ڈالنے سے تھوڑی دیر پہلے تمام جادوگروں نے مل کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دماغ پر اور ان کے خیالات پر، ان کے وہم پر جادو کر دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور نظر آئے۔ تھوڑی دیر کے لیے جادو ہوا تھا جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ختم ہو گئی، جادو ختم ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ القی ما فی یمینک، اپنے ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈالو۔ جیسے ہی اس کو ڈالا وہ سب نکل گیا۔
تو تب موسیٰ علیہ السلام کو اچانک کچھ ایسا جھٹکا محسوس ہوا کہ میں کچھ اور دیکھ رہا تھا، یہاں کچھ اور نظر آ رہا ہو کچھ اور رہا ہے، نظر اور خیال کچھ اور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو سے انسان کے خیالات کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیالات پر جو جادو ہوا تھا یہ قرآن شریف کی اس آیت سے ثابت ہے۔ چنانچہ آج کے خطبے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چونکہ دنیا کے ہر شعبے پر، ہر ایک مخلوق پر تھی، اس لیے ان کے زمانے میں جادو سیکھنے اور سکھانے کا رواج ہو گیا۔ یہ رواج آیا کہاں سے؟ دو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس جادو کو پھیلایا۔ وہ فرشتے کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں پھر بھی آپ کو انسان کی عبادت پسند آتی ہے۔ فرشتوں نے کیا سوال کیا؟ ہمیں پیدا کیا گیا عبادت کے لیے اور ہمیں خاص نور کے ذریعے سے پیدا کیا گیا جس نور کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اب آپ کو ہماری عبادت سے بھی افضل انسان کی عبادت سمجھ میں آ رہی ہے، تو کیوں اس کے اندر کیا ایسی خاص بات ہے انسان کے اندر کہ اس کی عبادت آپ کو پسند آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک امانت، جسے جادو کہتے ہیں، وہ امانت دے کر دنیا میں انسان کی شکل میں بھیجا۔ اب انسان کے اندر فرشتے کی صفت بھی ہے، شیطان کی صفت بھی ہے۔ انسان کبھی فرشتوں کی صفت میں آ گیا تو اپنے اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور اس کی کبریائی میں لگ جاتا ہے، خیر خواہی کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ نیک کاموں میں لگ جاتا ہے، آٹومیٹک اس کے اندر سے نیک کام صادر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی انسان جب وہ بگڑ جاتا ہے، جب اس کے اندر شیطانی عادتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو وہی انسان راہ حق سے بھٹک کر راہ باطل پر جا گزرتا ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کی عبادتوں میں فرق کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو توڑتا ہے، اور اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ میں اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہوں، بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس زمانے کا سچویشن ہے۔ یہ انسان شیطان کی عادت میں مبتلا ہو کر یہ خیال کرتا ہے۔ ایک طرف انسان کے اندر اچھائی ہے، دوسری طرف انسان کے اندر برائی ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو ہمارے اندر فٹ کیا ہے، جس کو ہم قلب کہتے ہیں، جس کو دل کہتے ہیں۔ یہ دل کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو یہ فرمایا کہ میں ساتوں آسمان، ساتوں زمین، عرش، فرش کہیں پر بھی سما نہیں سکتا۔ میں سما سکتا ہوں تو کہاں سما سکتا ہوں؟ مومن کے قلب اور دل میں سما سکتا ہوں۔ جب حضرت انسان کا پتلا تیار کیا گیا تو شیطان پتلے کے اندر ایک راؤنڈ مارا، ایک پورا معائنہ کیا، اپنے آپ کی نگاہ سے، اپنے بصیرت سے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل اور فہم بصیرت عطا کی تھی، انسان کے پتلے کو اس نے پورا اچھے طریقے سے جانچا۔ وہ جانچنے کے بعد جب ایک چیز دل تھا، دل کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی اسے، تو یہ دل صرف اور صرف بنا ہے اللہ کو بسانے کے لیے، اللہ کو سمانے کے لیے۔ اب ان فرشتوں کے اندر دل بھی نہیں تھا، بری عادتیں بھی نہیں تھیں، ان فرشتوں کے اندر صرف اور صرف نور تھا، جس سے وہ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ معمولی سا سوال اللہ تعالیٰ سے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی روپ میں دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ لوگوں کو جادو سکھا۔ وہ لوگ وہ علم سیکھ کر غلط طریقے سے استعمال کرتے تھے، بعد ان لوگوں نے جو سیکھا
یہ الگ ہے. لیکن وہ جو سکھاتے تھے اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ وعدہ نہیں کر لیتے، اس وقت تک اس کو سکھاتے نہیں تھے. اور اس کی برائی اور اس کی اچھائی بھی بتا دیتے کہ بھائی اگر آپ سیکھ کر کسی ایک کو شفا کرو گے، کسی ایک کو اچھا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہوگا، آپ کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی. اگر یہی عمل آپ سیکھ کر غلط استعمال کریں گے، اپنی پاور کا غلط یوز کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے نتیجے میں آپ کو دوزخ میں ڈالے گا. یہ وعدہ لے کر وہ سکھاتے تھے. اس میں جب یہ لوگ سکھاتے، دن میں آتے رات میں چلے جاتے. اب ان کے جانے کا کیا سسٹم تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسم اعظم دیا تھا. اللہ تعالیٰ کے 99 نام صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز صفات کے ہیں، یعنی وہ کیا کرتا ہے، کیا کیا کر سکتا ہے، وہ صفاتی نام ہے. ایک ایسا نام ہے جو اسم اعظم ہے، یعنی تمام ناموں کا سردار ہے. اب یہ اسم اعظم کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صرف خاص بندوں کو، انبیاء اور رسول کو ہی عطا فرماتے ہیں، ہر کسی کو عطا نہیں فرماتے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس آیت کے اندر اسم اعظم چھپا ہوا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس آیت کے اندر اسم اعظم چھپا ہوا ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس آیت کے اندر اسم اعظم چھپا ہے. لیکن اسم اعظم ہے کیا؟ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اپنے خاص اولیاء اللہ کو عطا فرماتے ہیں. ان کی نظر، ان کی بصیرت کو کھول دیتے ہیں اسم اعظم کی تلاش میں. بعض مرتبہ ان کو اپنے مشائخین کے ذریعے سے اسم اعظم ملتا ہے. جس انسان کو اسم اعظم مل جائے، دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کی ساری حکومتیں اسے مل جانے کے برابر ہیں. اب یہ فرشتے اسم اعظم پڑھتے، جیسے ہی وہ پڑھتے سیکنڈوں میں آسمانوں میں چلے جاتے اپنے مقام پر. اسی درمیان میں یہ آنا جانا، سیکھنا سکھانا ہوتا تھا. زہرا نامی ایک عورت، وہ ان دونوں کے پاس آئی جادو سیکھنے کے لیے. وہ اتنی حسین، جمیل، خوبصورت تھی کہ یہ لوگ جو انسانی روپ میں تھے، اگر فرشتے کے روپ میں ہوتے تو یہ عورت پر فریفتہ نہیں ہوتے. انسانی روپ میں تھے تو انہوں نے عورت کے اوپر دل رکھ لیا، عورت کے خیالات میں کھو گئے. اس عورت سے بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کیا تو اس نے شرط رکھی کہ آپ جو چیز پڑھ کر راتوں رات سیکنڈوں میں غائب ہو جاتے ہو، وہ مجھے دے دو، بدلے میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گی. اس معاہدے پر وہ دو فرشتے اس وقت جو انسانی روپ میں تھے، یہ بار بار یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ فرشتوں کے اوپر غلط نام نہیں آنا. فرشتے اس وقت انسانی روپ میں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر شہوت بھی ڈال دی تھی اور ان کے اندر فرما برداری کا جذبہ بھی ڈال دیا تھا. اب چلنا نہیں چلنا یہ ذمہ داری میری اور آپ کی، یہ انسان کی ذمہ داری ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مانے، جو چاہے نہ مانے، اللہ کا کیا جائے گا. اللہ نے دو چیزیں بنا دی، جو مانے گا اس کو جنت ملے گی، جو نہیں مانے گا اس کو جہنم ملے گی. چنانچہ اس عورت کے اس معاہدے پر وہ دو فرشتے راضی ہو گئے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف استعمال کیا. تو جیسے ہی اس کے بدلے میں اس کو اسم اعظم ملا، وہ عورت غائب ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ وہ عورت اسم اعظم کے بدلے میں اپنے جسم کی فروخت کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خرید لیا. کس کے بدلے میں خرید لیا ہے؟ مجھے بھی خریدا ہے، آپ کو بھی خریدا ہے، ساری انسانیت کو اور اپنی جانوں کو، اپنی مالوں کو. کس کے بدلے میں خریدا ہے؟ جنت کے بدلے میں خریدا ہے. لیکن انہوں نے اس وقت کس کے بدلے میں اس عورت کو خریدا تھا؟ اسم اعظم کے بدلے میں خریدا تھا. جب وہ اسم اعظم اس کو مل گئی تو وہ اسم اعظم لے کر اوپر چلی گئی. اب جب ان کے پاس اسم اعظم نہیں ہے
تو یہ ہاروت اور ماروت آنے والی قیامت تک ساری انسانیت کے لیے عبرتناک بن گئے۔ تو جادو زمانے قدیم سے چلا آ رہا تھا، لیکن جب یہ واقعہ پیدا ہوا اس زمانے سے جادو کا زور اور زیادہ ہو گیا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ، سلیمان علیہ السلام کے زمانے خلافت میں لوگ سیکھتے تھے منہما، ان دونوں فرشتوں سے جن کا نام کیا تھا؟ ہاروت اور ماروت تھا۔ وہ کون سا علاقہ تھا؟ بابل کا علاقہ۔ اب اس کا نام عراق بن گیا۔ دنیا بھر میں جادو تھا، لیکن بابل نامی علاقے میں بہت زیادہ جادو تھا، جادو کا خزانہ تھا۔ تو لوگ وہاں ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے تھے۔ کیا سیکھتے تھے اور وہ سیکھ کر کیا کرتے تھے؟ ما یفرقون، ان عمل سیکھنے کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے میں تفریق ڈال دیتے تھے۔ کن دونوں کے بیچ میں تفریق ڈال دیتے تھے؟ بین المرء و زوجہ، دنیا کا بہترین رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، دنیا کا سب سے بہترین رشتہ، اور جنت میں بھی سب سے بہترین رشتہ میاں بیوی کا ہوگا۔ ہزاروں سال پہلے جادو ہوتا تھا، کس لیے؟ شوہر اور بیوی کو جدا کرنے کے لیے جادو ہوتا تھا۔ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا، سارے چھوٹے چھوٹے ابلیسوں اور شیطانوں کو نصیحت دے کر بھیجتا ہے کہ جاؤ دنیا بھر میں پھیل جاؤ، اپنی شیطانی حرکتیں کرو، جو زیادہ کام کرے گا میں اس کو داد دوں گا، انعام دوں گا، اپنے تخت پر بٹھاؤں گا۔ شام کو سب شیاطین رپورٹ پیش کرتے ہیں، کس کے پاس؟ ابلیس کے پاس۔ کوئی کہتا ہے ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا، میں اس کو دھکا دے کر گرا دیا۔ کوئی آدمی عبادت کر رہا تھا، میں اس کو نظر لگا دیا۔ کوئی آدمی کچھ کر رہا تھا، میں اس کو دوسرے طریقے سے سزا دے دیا۔ ان تمام کاموں سے ابلیس بیزار رہتا ہے۔ یہ تو چھوٹے موٹے کام ہیں۔ آخر میں ایک شیطان آتا ہے جو لنگڑا بھی رہتا ہے اور اس کو چل بھی نہیں سکتا۔ اب تو کیا کام کیا بھائی؟ اب وہ کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈال دیا، اس کو عزت ہو رہی ہے، تکریم ہو رہی ہے، احترام ہو رہا ہے۔ کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو دنیا زمانے سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رشتے بنائے ان تمام رشتوں میں محترم رشتہ، عظمت والا رشتہ، پاک دامنی کا رشتہ، جس رشتے کے بدولت انسان اپنی عبادت میں نقص کو دور کر سکتا ہے، انسان اپنی عبادت میں اپنے تعلق کو اللہ سے لگانے میں تمام خیالات، شکوک و شبہات، تمام وساوس کو دور کر سکتا ہے، تو صرف اور صرف اسی میاں بیوی کے رشتے سے دور کر سکتا ہے۔ جب اس کی ضرورت حلال طریقے سے پوری ہو رہی ہے تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 رکعت نماز پڑھنے پر 4000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں، نوافل۔ شادی شدہ انسان 2 رکعت نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے گا تو اس کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 4000 رکعتوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ معمولی بات ہے کیا؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، آگے اللہ فرماتے ہیں جادو اس انسان کو نہیں ہوتا جس انسان کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے تعلق میں فرق نہ آئے۔ میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے ہے، ہم اور آپ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو سمجھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل وحدانیت، جو انسان مکمل طور پر اپنے رب کو مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جادو ہونے سے روکتے ہیں۔ اس کو تعویذ کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو پلیتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو جلانے والے، اتارنے والے دھاگوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو کسی بھی طریقے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں نہیں پڑتی؟ اس لیے کہ اس کے ذرات میں، خون کے اور اس کے جسم کے ہر حصے میں، اس کے خیالات کے ہر وہم میں، اس کے احساسات میں، اس کے وساوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا یقین جو موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ،
سرکش شیاطین نقصان نہیں پہنچا سکتے، بھی اس جادو کے ذریعے، من احد ہر کسی کو، الا باذن اللہ سوائے اس انسان کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو انسان یقین رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ جب ایک دوست کے اوپر کسی دوسرے شیطان نے جادو کر دیا تو دوسرے دوست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ایک دوست ہے، دوسرے دوست پر حملہ ہو رہا ہے تو یہ دوست کیا خاموش بیٹھے گا؟ اپنے دوست کا بچاؤ نہیں کرے گا کیا؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں جو میرے تمام قدرت پر یقین رکھتا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جس کے خیالات میں یہ اللہ کا یقین ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا باذن اللہ۔ اب جادو کے منفی اثرات کیا ہیں؟ انسان کا خیال، انسان کے جسم میں جو جادو سرایت کرتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ گزشتہ جمعہ آخری میں نے بتایا تھا کہ اگلی جمعہ میں جادو کی حقیقت اور اس سے بچنے کی تدبیریں موجودہ دور میں ہماری ذمہ داریاں۔ تو ہمارے اوپر جادو کیوں ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کی صفت نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیوں پسند نہیں ہے؟ دور ایسا چینج ہو گیا، دنیا کے اندر سبب ایسے بن گئے، کوئی انسان کسی انسان کو کچھ منتر یا تعویذ وغیرہ کچھ بھی پڑھ کر بند کرتا ہے، سامنے والے کو شفا ہو گئی۔ کوئی انسان کی تجارت نہیں چل رہی، پڑھ کر کچھ لکھ کر دے دیا، ان کی تجارت چلنے لگتی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی اپنے آنکھوں سے تو ہم نے اپنے دل سے بھی یہ کہہ لیا کہ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، ان چیزوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیتے ہیں، لیکن شفا دینا ضروری بھی نہیں۔ اللہ خود بتا رہے شفا دے بھی سکتا ہوں، نہیں بھی دے سکتا ہوں۔ جب ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھا، جانا، محسوس کیا، مہینوں کے کام کو سیکنڈوں میں ہوتا ہوا دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یقین ہٹ گیا۔ جب یقین ہٹ گیا تو ہم کفر میں مبتلا ہو گئے۔ جب ہم کفر میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا عبادت کے لیے، اس کی معرفت کے لیے۔ پیدا کرنے کا جو مقصد تھا وہ ہم نے مقصد کو بھلا دیا تو اس زمانے میں ہمارے اوپر جادو ہو گیا۔ اب جادو کا اثر کیا ہے؟ عبادت میں فرق آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نہیں مانتے، اللہ کے گھر کو آنے تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے گھر کو ایسے کپڑے پہن کر آتے ہیں کہ وہ کپڑے پہن کر شادی میں جا نہیں سکتے، ویسے کپڑے پہن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آتے۔ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ ہمارا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے کیا؟ بادشاہوں کا بادشاہ، جس نے بادشاہیت کو پیدا کیا، جس نے بادشاہوں کو پیدا کیا اور بادشاہوں کو موت بھی دی اور بادشاہیت کو بھی موت دی، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی ساری چیزوں کو، ساری مخلوق کو موت آ جائے گی۔ جان نکالنے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کو بھی موت آ جائے گی اور یہاں تک کہ موت کو بھی موت آ جائے گی۔ جب ساری انسانیت، ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں این الملکون، کہاں ہیں وہ لوگ بادشاہ جو اپنے تخت شاہی پر بیٹھ کر فخر کرتے ہیں؟ این الجبارون، کہاں ہیں وہ ظلم کرنے والے؟ این المتکبرون، کہاں ہیں وہ اکڑنے والے؟ کہاں ہیں وہ تکبر کرنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک یہاں مخلوق کو فنا کر کے اپنے آپ کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار کرے، جواب دینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اس اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہم ایسے کپڑے پہن کر آتے ہیں کہ وہ کپڑے پہن کر ہم کسی کی بیگانوں کی شادی میں نہیں جا سکتے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا گھٹیا مان لیا جس کی وجہ سے عالمی سطح پر پورے ورلڈ وائز جو جادو ہو رہا ہے اس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا
اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اذان سن کر ہمیں مسجد میں آنے دیں. ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم 2 رکعت شکرانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ادا کریں اور اس ماتھے کو رب کریم کے سامنے جھکائیں، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں، مصیبتیں ہمارے اوپر بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس کی کیا تدبیر ہے؟ اس سے باہر نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ واحد راستہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی سنتیں بتائی ہیں، جتنی دعائیں سکھائی ہیں، ان تمام دعاؤں کو سیکھنا، ان تمام سنتوں کو اپنانا. انہی چیزوں سے جادو کا ختم توڑا. سنتوں پر چلنے سے جادو ختم ہو جاتا ہے. سرکش شیاطین میرے اور آپ کے پیچھے نہیں پڑ سکتے، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا رہے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب باندھی کی ضرورت پڑی، چکی پیس پیس کر ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے، جسم میں درد محسوس ہوتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابا جان کی خدمت میں آئی اور باندھی کو لینے کی کوشش کی. بہت زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے واپس چلے گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت کو محسوس کیا. جب سب مجلس ختم ہو گئی، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے. جب پوچھا کیوں آنا ہوا تھا، فرمایا یہ مسئلہ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ اپنی صحیح بیٹی کو یہ نہیں بتایا کہ سورہ فاتحہ کی تعویذ لکھ کر گلے میں ڈال لو، آیت الکرسی کی تعویذ لکھ کر کمر میں باندھ لو. یہ نہیں فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین عمل بتایا. میں کہتا ہوں آپ بھی جب کبھی بھی آپ کے جسم میں درد ہونا، سچے یقین کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اسی وقت آپ کے جسم میں افاقہ ہوگا. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، 34 ٹائم اللہ پڑھنا ہے. دم کر لینا پورے جسم پر پھر یہ پڑھ کر دم کر کے رات میں سوئیں گے تو جسم کی دن بھر کی تھکان دور ہو جائے گی. ایک تو عبادت ہے، دوسرا علاج ہے، تیسرا جادو سے بچنے کا طریقہ ہے. سارے طریقے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، ہمیں بالی ووڈ کے اسٹار سے محبت ہے جو کبھی ہمیں محبت نہیں کرتا. ہمارے پیسوں سے محبت ہوتی ہے، ہمارے وقت ضائع کرنے سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے. وہ آپ کو کیئر بھی نہیں کرتے، پرواہ بھی نہیں کرتے. وہ نبی اصلی ہیرو ہے. ہمارے تک دین کو پہنچانے کے لیے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھتے تھے، اپنے گھر میں فاقہ برداشت کر لیتے تھے، اپنے دانت کو شہید کرا لیتے تھے، اپنے آپ کو پتھروں سے برسا لیتے تھے. لیکن امت محمدیہ تک، قیامت کا آخری انسان پیدا ہونے والے تک میرا یہ دین پہنچ کر رہے، وہ انسان اس پر عمل کرے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بھیجنے کا یہی مقصد ہے. اس کا سب سے بہترین حل کیا ہے معلوم؟ اپنے آپ کو علماء سے جوڑ، پڑھے لکھے حضرات سے جوڑ. وہ علماء نہیں جو گوگل کے عالم ہے، وہ نہیں جو مدرسوں میں پڑھ کر مدرسے کی مشقتوں کو برداشت کر کے قربانیاں دے کر پڑھیں نا. راہ حق پر چلنے والے ان علماء کے تابع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. تو ہماری دوستی کس کے ساتھ ہوگی، اس کے اثرات ہمارے اندر ہوں گے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی، میں کیوں مدرسے میں جا کر پڑھوں، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میں کیسے بیٹھ کر نیچے بیٹھ کر پڑھوں. ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے. اس وقت سب سے زیادہ ہماری ضرورت، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس وقت علماء کے تابع ہو جائیں، ان کے مشورے سے چلیں، دین کی ہر بات انہی سے سیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.